وسلم کی شخصیت کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو، ان کی صفات کو بیان کرنا ہے، تو اس لیے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں خواب میں. تو تقریباً 1500 صفحات میں یہ میری آخری گفتگو ہے والد صاحب سے. ہاسپٹل میں ان کی سرجری سے ایک دن پہلے میں نے یہ بات ان سے پوچھی کہ آپ نے سیرت کا کام کیا تھا، کتنا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ سیرت پر مکمل ہو چکا ہے، یعنی سیرت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے تمام گوشے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور ایک جلد کی کمپوزنگ رہ گئی ہے، 2 جلدوں کی کمپوزنگ ہو گئی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ کچھ رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، ارادہ تھا کہ سیرت پر جو اعتراضات ہوں ان کو بھی ذکر کر دیا جائے، وہ ابھی میں نے نہیں لکھے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا نام میں نے رکھا ہے دانائے سبل فخر الرسل، فخر رسول. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے نام تھوڑا سا ثقیل سا لگ رہا ہے، مشکل سا لگ رہا ہے، لمبا سا لگ رہا ہے، اس کو اگر مختصر کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگے کہ کیا نام ہونا چاہیے؟ میں نے کہا کہ سیرت الرسول کر دیں. علامہ شبلی نعمانی کی تو سیرت النبی ہے، آپ سیرت الرسول رکھ دیجئے. تو وہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے ہاں چلو ٹھیک ہے یہ بھی. وہ اپنی بات تھوپتے نہیں تھے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کو یہ نام پسند آیا یا نہیں آیا. البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس نام سے فلاں مسلک کے عالم کی کتاب موجود ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک نام سے تو کئی کتابیں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دی. یہ میری ان سے آخری گفتگو ہے ان کی آخری کتاب کے تعلق سے، اور یہ میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں کہ جلد ہی ان کی اس آخری کتاب کو دنیا کے سامنے پیش کروں، منظر عام پر لے کر آؤں. یہ ان کا سب سے اہم کام ہے سیرت کے اوپر، اور شاید ان کی زندگی کی یہ خواہش ہو کہ وہ اس دنیا سے جب جائیں تو سیرت پر کام کرتے ہوئے جائیں، یا آخری کام ان کا سیرت کا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا کیا اور ان کی کتاب مکمل ہو گئی، تب وہ اس دنیا سے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر بڑا فضل اور انعام ہے. تو یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں. ایک انسان کی جو سب سے بڑی کمائی ہے نا، وہ اس کی دولت نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے رتن ٹاٹا کی موت ہوئی ہے. پورے انڈیا میں اس کا، بلکہ پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا کہ بھئی رتن ٹاٹا مر گیا، اور لوگ اس کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، بڑا بااخلاق تھا وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں تھیں، ٹھیک ہے. ایک آدمی کی شخصیت اپنی جگہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت، میں تو ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہو اپنے اخلاق کے اعتبار سے. لیکن بات یہی ہے نا کہ مال و دولت اصل چیز نہیں ہے. بہت سے دوسرے بلینئرز ہیں جو مرتے ہیں دن رات، کون ان کو پوچھتا ہے. ملینئرز ہیں جو مر جاتے ہیں، کچھ ان کے رشتہ دار قریبی دوست ان کو پوچھتے ہوں گے، اس کے بعد وہ قصہ پارینہ بن جاتے ہیں. لیکن جو اصل انسان کی کمائی ہے وہ مال اور دولت نہیں ہے. اصل انسان کی کمائی دراصل اس کے وہ تعلقات ہیں کہ جن کے حقوق کو وہ اپنی زندگی میں ادا کرتا رہا. آج ان کے انتقال کو کئی دن ہو چکے ہیں، اور میرے پاس بلا مبالغہ 4 سے 5 ہزار میسیجز آ چکے ہیں تعزیت کو، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جواب دیتا رہوں. اور بہت سے لوگ مضامین لکھ چکے ہیں، اور ہر ایک آدمی اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے. کتنے ہی وائس میسیجز میرے پاس ایسے ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنے متاثر ہوں گے کہ وہ رو رو کر مجھے فون کر رہے ہیں، مجھے میسج کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک اثر ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی ایک شخص کے جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فراوانی رکھی تھی وہ چلا گیا. نہیں، اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں، ان سے کہیں زیادہ لوگ تھے. یہ اثر اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم چیز کمائی وہ تعلقات تھے، کہ وہ جس طبقے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے وہ اس طبقے میں گھل مل جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کوئی تعمیر کے موقع پر مثلاً مستری، مزدور، اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں.
ان کے ساتھ چائے پی جا رہی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مولوی صاحب ہمارے بہت قریبی دوست ہیں. مولوی صاحب کہتے تھے ان کے جو اپنے کلیگز ہیں یا مثلا کتب خانے کے جو بزنس میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسی انداز سے بات کر رہے ہیں. علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اسی انداز سے بات کر رہے ہیں. اپنے شہر کے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اسی انداز سے بات کر رہے ہیں. بچوں کے ساتھ وہ بچے بن جاتے تھے. یہ چیز ایسی ہے, ایسا وصف ہے کہ جس نے ہر آنکھ کو اشک بار کیا ہے کہ جب ان کو یہ پتا چلا, لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ان کی وفات ہوئی ہے. تو یہ قصہ, یہ چیزیں میں نے آپ کو اس لیے بتائیں تاکہ ہم سب لوگ اس کے اوپر عمل کریں. جانے کے بعد لوگ پیسے ضرور گنیں گے لیکن وہ رشتہ دار ہوں گے. اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں گنے جائیں گے اور تولے جائیں گے, اور انسان کی اہمیت اس پیسے سے نہیں ہوگی جو وہ پیسہ پیچھے چھوڑ کر گیا ہے, جو جائیدادیں وہ چھوڑ کر گیا ہے. انسان کی اہمیت اس کے جانے کے بعد دراصل اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس عمل سے ہوگی جو اس نے امت کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابی کو یہ موقع دیا کہ وہ 50 سے زائد کتابیں لکھ کر چلے گئے اور ایک بہت وسیع حلقہ چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی روح پر نور کی برسات کرے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی قبر کو وسیع کر دے اور وہاں کی وحشتوں سے ان کو دور رکھے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے لیے یہ فراق اور یہ جدائی وقتی ہو اور جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے ساتھ جمع کرے. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اب میں انشاءاللہ ہمارے کچھ ساتھی بیک سٹیج پر ہیں, میں ان کو ایڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے انشاءاللہ. مفتی عبداللہ منہاج صاحب, ابو ذر رسپانڈ, بسالت آدم صاحب, ایکنالج اسلام صاحب اور عاطف ریان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام. مفتی صاحب بے حد افسوس ہوا, اللہ تعالیٰ آپ کے والد محترم کی کامل مغفرت فرمائے, جنت میں درجات بلند فرمائے, کروٹوں کروٹوں ان کو جو ہے وہ جنت کی جو ہوائیں, فردوس کی ہوائیں وہ نصیب فرمائے, آمین رب العالمین. مطلب آپ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت میں اپنے چینل پر لائیو اسٹریم ہی کر رہا تھا, اور یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے حضرت کہ جب جس طرح آپ نے ذکر کیا صبر کا کہ گھر والوں کو صبر عطا فرمائے, تو میری تو دل سے دعا ہے کہ آپ کو, آپ کے گھر والوں کو, تمام لوگوں کو, بالخصوص آپ کی والدہ کو صبر عظیم عطا کرے اللہ تعالیٰ. کیونکہ جو ایک شریک حیات کا جو ایک ساتھ ہوتا ہے نا اس کارواں کے اندر, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو, روحانی اعتبار سے, اور یہ چیز ہم نے فیل کی ہے جب ہم نے محسوس کیا آج سے تقریباً 10 سال پہلے جب میرے والد محترم کا انتقال ہوا تھا, تو یہ چیز ہم نے اپنی والدہ کے بیہیویئر کے اندر دیکھی ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے وہ دل سے دعا ہے کہ سب کو جو ہے وہ صبر عظیم عطا فرمائے. اچھا, کچھ باتیں ہیں جو میں یہاں کہنا چاہتا تھا, 2 پوائنٹ یہاں ڈسکس کرنا چاہتا تھا, اور 2 پوائنٹ وہ میٹافور کے حوالے سے نہیں, یعنی کہ استعارتاً نہیں کہہ رہا, 2 عدد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ تھا کہ میری کم علمی تھی کہ میں اپنے تدریس کے ادوار سے پہلے آپ کے والد صاحب سے بالکل بھی واقف نہیں تھا, انٹل کہ میرے نظر سے, یعنی کہ انہی ادوار سے ایک کتاب گزری تھی تحصیل الادب کے نام سے, جو شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ جو بانی ہیں, اور بانی جو ہیں وہ جامعہ فاروقیہ کے, تو ان کی ہی مکتبہ سے, مکتبہ فاروقیہ سے ہی پبلش وہ کتاب تھی. تو اس کے اندر ابتدائیہ کے اندر انہوں نے پریفیس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کی تیاری کے وقت کئی کتابیں پیش نظر رہی تھیں, پھر آگے مینشن کرتے ہیں, لیکن زیادہ استفادہ مولانا ندیم الواجدی فاضل دیوبند کی کتابوں سے کیا گیا. تو وہاں سے پھر کچھ دیکھنے کا موقع ملا کہ بھئی یہ کون سی شخصیت ہے, کیونکہ نام بھی آپ سے تھوڑا ملتا جلتا تھا. تو بعد میں جا کے پتہ چلا کہ آپ ہی کے والد محترم, یا بلکہ آپ جو ہیں ان کے صاحبزاد ہیں. اور پھر جو اب عربی ادب پہ اور عربی کتابوں کی جو تصنیف اس کے اوپر جو ان کا کام ہے بھرپور طریقے سے, میرے خیال سے اکثر ان کی جو کتب ہیں وہ عربی زبان سے ہی ریلیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو, جبکہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان کے والد یعنی میرے دادا کے کلاس میٹ ہیں اور ان میں بڑا گہرا تعلق رہا ہے.
سبحان اللہ. تو جی جو کہ وہ بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے, دونوں ایک ہی سال فارغ ہوئے ہیں اور دونوں کی بہت قریبی دوستی تھی. بہرحال یہ بات صحیح ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ انہوں نے زیادہ تر استفادہ والد صاحب کی کتابوں سے کیا ہے. جی اچھا, دوسری ایک اور بڑی اہم بات آپ نے کی کہ یہ جو مال کی فراوانی اور مادی جو ترقی ہے نا, جس طرح آپ نے ایک بیان کیا, اپنا ایک سبجیکٹو جو آپ کا جو لائف سٹائل تھا اس کو سمجھانے کے لیے کہ بزنس میں آ سکتا تھا میں, اور کیونکہ لوگ فکر کرتے ہیں فیوچر کی, تو آپ کی اس گفتگو سے اتفاق دیکھیں کہ کل جمعے کے دن کی نسبت سے سورہ کہف کی آیت یاد آئی جس میں حضرت خضر کا ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, کہ جو وہ ایک دیوار جو ہے وہ قائم کر دیتے ہیں, جن کے بارے میں ذکر آتا ہے 2 بچوں کی تھی, وکانا تحتہ کنز لہما وکانا ابوہما صالحا, کہ اس کے نیچے خزانہ تھا, اور آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو اس کا مطلب یعنی کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا باپ یا دادا کا نیک ہونا اولاد کے لیے دنیاوی اعتبار سے یعنی کسی نہ کسی تناظر میں فائدہ مند ہوتا ہے. وہاں مال کا ذکر آیا ہے. اب سوچیں کہ, اور یہ آڈینس کو مخاطب کر کے میں بات رکھوں گا, کہ جس کا والد نیک ہو اور وہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کرے کہ وہ بھی مسلمان ہو اور نیکی کی راہ پر گامزن ہو, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیاوی خزائن کے ساتھ ساتھ کیا روحانی خزائن سے نہیں نوازیں گے؟ پہلا سوال تو میرا یہ ہے. سوال کیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس بات کو حالانکہ آپ اور آپ کے والد محترم کی لیگیسی کے بارے میں تقریباً یعنی کہ کم و بیش سبھی لوگ جانتے ہیں یا ایٹ لیسٹ جان گئے ہوں گے. وین آئی ٹاک اباؤٹ می, جس کو آڈینس کا شاید 5% بھی ٹھیک سے نہ جانتا ہو, تو میں خود بطور اس ناچیز خود اس بات کا بطور دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام جو میں نے کرنے کی کوشش کی ہے یا کرتا ہوں, بلکہ میں کیا کرتا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کروا دیتے ہیں ہاتھ پکڑ کے, ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم وہ کام کریں گے. تو کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین کا کام کبھی کبھار کسی گناہ گار, کبھی کبھار کسی فاسق سے بھی لے لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ اپنی اولاد کی فیوچر کی پرواہ کرتے ہیں, جس طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ مجھے پرویز مشرف کا ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل نے پرویز مشرف کو کسی انٹرویو کے لیے بلایا یا کوئی میٹنگ کے لیے بلایا, ہے گیس ملاقات کے لیے بلایا, پرسنل ملاقات کے لیے, اور کہنے لگے مولانا سے کہ مولانا یہ کیا آپ دین کے شعبے کی طرف آ گئے, کچھ ڈاکٹر بنتے یا انجینئر بنتے؟ تو مولانا نے کہا کہ اگر میں ڈاکٹر اور انجینئر ہوتا نا تو کسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوتا, آپ آج آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ نہ بیٹھا ہوا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر کسی کی جو سمجھ بوجھ کی یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں, بڑی اوپر کی باتیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں. تو اور خیر اولاد کی فیوچر کی پرواہ کرنا بھی ایک دس از سم تھنگ نیچرل, یہ فطری چیز ہوتی ہے اور سب کو کرنی چاہیے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے, جو میں باٹم لائن پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ یہ ہے کہ اس استقامت دین کے لیے, اللہ تعالیٰ کی دین کی استقامت کے لیے جتنی کوشش ہو سکے, جس لیول کی بھی ہو سکے, اس میں اپنا اہم کردار ادا کریں. اٹ از ٹو ایوری ون. انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ اپنے آنے والی نسلوں میں دیکھیں گے. نہیں دیکھ سکے تو انشاءاللہ جنت میں ان چیزوں کا دیدار ہوگا. جس طرح مفتی حسین الدین الواحدی صاحب نے ذکر کیا کہ البرہان اکیڈمی کی جو بنیاد رکھی ہے, برہان اکیڈمی کی غالباً اس کی جو بنیاد رکھی ہے, اس کے جو ثمرات ہوں گے وہ ان کی اولادوں میں, پھر وہ ان کی اولادوں میں. اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کامل فرمائے, اور یہ سارے جو مکمل جو پکچر ہے وہ ہم قیامت کے دن ہی دیکھ سکیں گے, جنت میں دخول کی باتیں دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. پھر ما ذا عندي وما قلته من خير فهو من الله وما قلته من خطا فهو مني. جزاک اللہ مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب کو. آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ جی جی آ رہی ہے. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, آپ کے والد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو آپ نے اپنے والد کے تعلق سے بات بتائی کہ جب وہ آپ کے سامنے لیٹے تھے اور آپ کو پہلے سے آئیڈیا تھا تھوڑا سا کہ اب کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے, تو یہ چیز سے میں کافی ریلیٹ کر پایا. چند سال پہلے کی بات ہے جب میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی. کورونا کا ٹائم تھا, چاروں طرف لاک ڈاؤن, اور ہم دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ ہم نے والد صاحب کی رپورٹس کرانی شروع کری, اور ایک کے بعد ایک ہارٹ میں پرابلم, لنگس میں پرابلم, لیور میں پرابلم, اور کڈنی فیل, اینڈ اتنی ساری چیز ہم دیکھ کے حیران ہو گئے تھے. اچانک سے اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اور کورونا کا ٹائم تھا,
اینڈ کچھ بھی کہیں پہ بھی لے کے جائیں تو وہ ایڈمٹ نہ کریں کہ چاروں طرف لاک ڈاؤن ہے، اور ایڈمٹ نہ کریں کہ پہلے کورونا کا ٹیسٹ لے کے آئیں. تو اس ٹائم پہ پھر ہم نے چند رپورٹس کرائی تھی، اور ایک گولڈ میڈلسٹ ڈاکٹر ہے، پھر اس کو دکھایا. تو اس سے پہلے جب ان کی تھوڑی بہت رپورٹس ٹھیک آئی ہوئی تھی، تو ایک دوائی لے کے آئے تھے کوئی ہمارے جاننے والے. تو میں نے اس دوائی کو سائڈ میں رکھ دیا تھا. میں نے کہا کیا گئے، ہم نے گولڈ میڈلسٹ کو دکھا رکھا ہے، یہ دوائی بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ گولڈ میڈلسٹ کی دوائی کے سامنے یہ ان کی ضرورت ہے. تو والد صاحب کی طبیعت، پھر نیو رپورٹس آئیں، ہمیں دکھا کہ گولڈ میڈلسٹ کی دوائی کے بعد بھی وہ ریکور نہیں کر رہے، انفیکٹ اور زیادہ ان کی سچویشن ورس ہوتی جا رہی ہے. اب جو ہاسپٹلس ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ ایڈمٹ نہیں کریں گے جب تک رپورٹ نہیں ہوگی کورونا کی، اور رپورٹ آنے میں کئی دن کا ٹائم لگ رہا تھا اس ٹائم پہ. اینڈ اس کی بھی گارنٹی نہیں تھی کہ رپورٹ صحیح آ رہی ہے. بہت ساری سچویشن اس ٹائم پہ ایسی چل رہی تھی کہ آدمی جاتا صحیح تھا، اور وہ کیا کہتے ہیں کچھ دنوں بعد خبر آ جاتی تھی کہ وہ اللہ عالم وہ کیا چل رہا تھا اس ٹائم پر. تو کیا کہتے ہیں اس ٹائم پہ جو آپ نے سچویشن بیان کری کہ والد صاحب کے ساتھ آپ برابر میں بیٹھے تھے، پڑھ رہے تھے، تو وہی سچویشن اس ٹائم پہ ہماری تھی کہ ہمیں کیونکہ اتنی رپورٹس خراب آ رہی تھی کہ ہمارا سائیکل اتنا پریشر تھا دماغ پہ کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. اور جو وہ والد صاحب کا ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار بیٹھتے تھے کیونکہ پیٹ میں بھی کچھ نہیں تھا، کھایا بھی کچھ نہیں جا رہا تھا، پیا بھی کچھ نہیں جا رہا تھا، تو اچانک سے ان کا بلڈ پریشر ڈاؤن جاتا تھا. اور جب بلڈ پریشر اچانک سے ڈاؤن جاتا ہے تو آدمی کھڑے کھڑے گر جاتا ہے. تو اس ٹائم جان نکل جاتی تھی ہماری، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان جو ہے وہ وفات پا گیا تو پھر صبر دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ ٹائم بعد، لیکن ایک ہے کہ اب کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ بڑی ٹف سچویشن ہوتی ہے. خیر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، اور اس دوائی نے کام کیا جس کو سائنٹسٹ مانتے بھی نہیں کہ ورک کرتی ہے. اور اسی نے ہم نے کچھ بھی پھر اس کو ان کو وہ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا تھا، اور اس دوائی ورک کیا جس کو میں نے سٹارٹنگ میں اگنور کر دیا تھا کہ اور اسی دن سے جس دن میں نے اس دوائی کو دیا وہ تھی ہومیوپیتھی کی آئی تھنک دوائی تھی. تو اس کے بعد کئی سارے لوگوں نے اس کو پوچھا بھی کہ وہ کہاں سے آئی تھی. تو اسی دن تو میں آپ کی سچویشن سے کافی ریلیٹ کر پایا مفتی صاحب. بہت ٹف سمے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. آمین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ. میں سب سے پہلے حضرت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ والد محترم کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور بہت سے لوگ وہ ہیں سننے والوں میں، اکثر تعداد وہی ہوگی جو نیو ہیں، حضرت سے واقف بعد میں ہوئے ہیں. اور بہت سے لوگوں کی تمنا تھی کہ حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب سے، خصوصاً آپ سے جڑنے کے بعد جب تعارف ہوا ہوگا حضرت والد صاحب کا، سب کی تمنا تھی کہ ملاقات کرے. مجھے یاد پڑتا ہے حضرت کی میں فارسی کے زمانے میں سب سے فرسٹ مرتبہ دیوبند گیا، اور اس ارادے سے گیا تھا کہ کتاب خریدوں گا، اور ذہن میں ایک ہی کتاب تھی اشرف الجواب، وہ میرے پاس تھی نہیں. تو حضرت والد صاحب کی کتب خانے سے حضرت والد صاحب سے جا کے ان کے ہاتھ سے لی تھی، تو وہ یاد ہے. اور اس کے بعد سے پھر موقع نہیں رہا وہاں جانے کا. ابھی جلدی مدرسے میں نے سفر کیا اور تمام اساتذہ سے ملاقات کی، تو وہ بتا رہے تھے والد صاحب کے متعلق کہ ہم بچپن سے حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب کو پڑھتے ہیں، ان کے تحریر کو خصوصاً پڑھتے ہیں. اور ایک چیز بہت ہمیں نمایاں اس کے اندر نظر آئی کہ نقد بہت بہترین طریقے سے سلیقہ مندی کے ساتھ، اور کمپرومائز بالکل بھی نہیں کرتے تھے کسی بھی چیز میں. اور ہم نے الحمدللہ وہ چیز آپ کے اندر پائی، اور آپ ہی سے کچھ وہ چیزیں سیکھی، اور آج اس میدان میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ان لوگوں سے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یا اسلام کے اندر کہیں بھی جھکاؤ آ رہا ہو تو یہ آپ ہی کی برکت سے ہمارے اندر آیا. اور ایک حدیث مبارکہ تھا جو بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں. اب اس حدیث مبارکہ کو میں دیکھ رہا ہوں، والد صاحب کے عمل کو دیکھ رہا ہوں کہ صدقے جاریہ ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے، اور ایک نیک صالح اولاد جو دعا کرے. اللہ کا کتنا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت مولانا حضرت والد صاحب محترم کے صدقے جاریہ اتنے ہیں کہ قلم لکھنے والوں نے جو بیان کیا ہے، تحریریں لکھنے والوں نے، کہ اتنی ساری خدمات ہے کہ آپ خود فرما رہے تھے کہ مجھے بھی نہیں پتا. ان کے انتقال کے بعد میرے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں کہ والد صاحب کے تعلقات کہاں تک تھے اور کس طریقے سے لوگوں سے کنیکٹ تھے وہ. اور نمبر 2 پر ان کا خود کا اپنا علم اتنا زیادہ ہے کہ جس کو لکھا جائے، بیان کیا جائے تو بیان کرتے رہیں. اور تیسری سب سے اہم چیز حضرت کہ اولاد کا ملنا، نیک اولاد کا ملنا، اور ایک ایسے اولاد کا ملنا کہ والد صاحب کا تعارف ان کے ذریعے ہو رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماشاء اللہ ان کو ساری چیز عطا فرمائی. تو سب سے بڑی کمائی حضرت نے یہی کمائی ہے.
اور یہاں پر اب ہماری جو فیلڈ حضرت اس سے دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ایکس مسلم ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو بالکل خدا کے انکار کرتے ہیں، آپ کیا کرو گے؟ اور آپ نے رتن ٹاٹا کا کہا کس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر، لوگ آپ کی خالی واہ واہی کریں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کمایا ہے، کس طرح لوگ آپ کو یاد کریں گے، اور آخرت میں پھر آپ کا جو اپنا کیا ہوا عمل ہے وہ کیا کام آ رہا ہے، یعنی آپ جنت میں جا رہے ہیں، خوش رہ رہے ہیں، اس کے لیے کون سا عمل آپ نے کیا ہے۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے میسج بھی ہے کہ اب ہم کیوں پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ یہ اگر سوال کوئی کرتا ہے، میں کہوں گا حضرت آپ کو دیکھ لیں۔ کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے ہم اسلام کی طرف کیوں آئیں، میں کہوں گا کہ اس موقع کو دیکھ لیں، کہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان چلا جاتا ہے۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ ان کے اولاد نہ ان کا جنازہ پڑھا سکتی ہے، نہ وہ موجود ہوتی ہے۔ یہ خوش نصیبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد محترم کو عطا فرمائی کہ نہ صرف یہ کہ جنازہ، بلکہ ہر قدم سے آپ واقف ہیں، والد صاحب کی ہر خدمات سے واقف ہیں، اور اس کے بعد آپ کے ذریعے لاکھوں کروڑوں لوگ اب جڑے ہوئے ہیں جو والد صاحب کو یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جب تک ہماری زندگی بھی رہے گی انشاءاللہ حضرت، ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور والد محترم کے لیے بھی خوب اصالہ ثواب انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خوب خوب مغفرت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم صاحب۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اہم بات مجھے ضرور بتانی ہے جو مجھے یاد آئی، اور اس کو ریکارڈ پر لانا بے انتہا ضروری ہے، لیکن ایکنالج اسلام صاحب آپ جی لوگوں کے بعد پہلے نہیں وہ تھوڑا لمبا ہے، آپ بتائیے۔ اچھا ٹھیک۔ تو سب سے پہلے تو صاحب میری طرف سے تعزیت کو قبول کریں، اور جزاکم اللہ بہت بڑا خیرا۔ ایگری کی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں ریلیٹ اس لحاظ سے کر پا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ جب آپ کی فیملی ممبرز میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ آپ کا فیلڈ میچ کرتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں لائف میں۔ میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں، میری مدر بھی میڈیکل فیلڈ سے ہیں، تو جھکاؤ زیادہ میری جو ہے وہ مدر کے ساتھ رہتا ہے۔ میرے بہت سے الحمدللہ میرے میٹرنل انکلز ہیں، ماموں ہیں، لیکن جو ماموں میرے میڈیکل فیلڈ میں ہیں ان کے ساتھ میرا زیادہ مطلب ایک اٹیچمنٹ ہے، بیکاز آپ کی مینٹالٹی سیم ہوتی ہے، آپ ڈسکس کرتے ہو چیزوں کو، تو نیچرلی آپ ان کی طرف زیادہ انکلائن ہو جاتے ہیں۔ تو سیم میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے ایک ایسا سیٹ بیک ہے کہ نہ ہی صرف آپ نے اپنے والد محترم کا جو سایہ ہے اس کو کھویا، بلکہ ایک ٹیچر کو، جو آپ کے ایک ٹیچر تھے اپنی فیلڈ میں، آپ کو ہر طرح ہمیشہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے تھے، تو یہ ایک ڈبل سیٹ بیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ اور میں آپ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ آپ جو بھی کام کریں گے، اور آپ کام کر رہے ہیں، کر رہے تھے، یا آگے انشاءاللہ کریں گے اس سے بڑا کام انشاءاللہ، تو آپ اپنے والد کا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ لیتے ہیں، کیونکہ آپ کے نام میں آپ کے والد کا نام ہے پورا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک سیکنڈ جو دین کی خدمات میں جائے گا، وہ سارا کا سارا اجر جو ہے وہ ان کو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ اور لاسٹ پر بس اتنا کہوں گا مفتی صاحب کی میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے آخری جو ان کا کام تھا وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی کام کے بدلے ان کو جنت میں پڑوس دے، آمین۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا جی، تو جی مفتی صاحب میں بس تھوڑا اپنے 2-4 الفاظ رکھنا چاہتا ہوں۔ جی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، اور غم والا وقت ہے، تو ماشاءاللہ آپ کی ہمت کو پہلے تو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ایسے موقع پہ بھی جو ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھا، اور اتنا بڑا صدمہ لگنے کے بعد انسان کافی وقت تک جو ہے صدمے میں رہتا ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ والد صاحب کے ساتھ ایسے وہاں پہ حالات پیش آ رہے تھے کہ آپ لوگ جس طرح دیکھ رہے تھے، تو سیم کنڈیشن میرے ساتھ بھی ایسی ہوئی تھی۔ میرے والد صاحب کو بھی ہارٹ اٹیک ہی آیا تھا، اور 12 بجے کا ہارٹ اٹیک آیا تھا دوپہر کا، تو رات کی 11 یا 12 بجے تک جو ہے وہ پھر دنیا سے چلے گئے تھے۔ لیکن بیچ میں ایک لمحہ ایسا گزرا تھا جہاں پہ ہمیں لگا کہ اب سب کچھ نارمل ہے، لیکن اچانک سے ہی پھر وہ سارا ایک دم سے ہی اچانک سے 5 منٹ کا وقت بھی نہیں ملا، بس اتنی لاسٹ الفاظ تھے میرے والد صاحب کے کہ میں جا رہا ہوں اور اپنی والدہ کا خیال رکھنا، اور میں اور والد اکیلے تھے۔ تو چونکہ مجھے اتنا نالج نہیں تھا اس ٹائم، نہ میں نے کبھی کسی کو اپنے سامنے سے جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں سمجھ ہی نہیں پایا اور صدمے میں ہی رہا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، گزر جاتا ہے انسان، دنیا فانی ہے، ہر کسی نے آنا ہے اور جانا ہے، یہ ہمیشہ باقی کوئی نہیں رہا۔
تو وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھی بھر جاتا ہے. بس یہ ہے کہ جن لوگوں نے آج جیسے آپ کے والد صاحب محترم نے، میں ایک بایوگرافی دیکھ رہا تھا ان کی، تو جو ان کے کام ہے ماشاءاللہ وہ امت کو آگے بھی اس طرح سے فائدہ دیں گے. اور ایک اہم بات جو مجھے لگی ان کی شخصیت میں، کہ انہوں نے صرف اسی طرف توجہ نہیں کی کہ قرآن اور حدیث تک ہی لوگوں کو سیمت رکھا ہو، بلکہ ان کا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ایک عام مسلمان بھی انگلش، عربی اور جو دیگر لینگویج ہیں ان میں بھی کامیابی حاصل کرے اور آگے بڑھے زمانے کے ساتھ. تو میں نے ایک بایوگرافی میں سنا تھا کہ انہوں نے انگلش سیکھنے کے لیے تک کوئی کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ. جی ہاں. تو جی ہاں. اس طرح کی سوچ اور فہم جس شخصیت میں ہو تو ماشاءاللہ وہاں اس خاندان سے تو دین کے چشمے جاری ہونے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو آپ کا بھی شکریہ جو آپ ایسے موقع پہ آئے، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو صبر دے. آپ نے، میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. آپ نے جو آخری بات کی میں وہاں سے شروع کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اس اہم موقع کے اوپر یہ اسٹریم ہو رہی ہے رات، اس وقت یہاں صبح کا وقت ہے، سیٹرڈے مارننگ. تو رات مجھے خیال آیا کہ یار میں یہ کام کروں، اسٹریم اس ہفتے سے شروع کروں یا اگلے ہفتے سے شروع کروں. پھر جب مجھے خیال آیا کہ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہو، تو پھر اس کا آغاز ابھی سے ہونا چاہیے. پھر ٹھیک ہے صدمہ ہے، ٹھیک ہے سب چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن والد صاحب کے لیے اگر یہ عمل ثواب جاریہ ہے اور یقیناً ہے انشاءاللہ، تو پھر اس میں ڈیلے کا کوئی مطلب نہیں. 2 باتیں رہ گئی ہیں. پہلی ذرا مختصر والی بات ہے، اور دوسری ایک بہت اہم بات ہے، اور شاید وہ آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم، اور شاید ہی بڑے بڑے لوگوں کو نہ معلوم ہو، لیکن اس کا ریکارڈ پر آنا بے انتہا ضروری ہے، چونکہ یہ ان کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے. پہلے میں اس واقعے پہ آنے سے پہلے ایک اور بات بتانا چاہوں گا. اویس اقبال کے ساتھ جب میرا مناظرہ ہوا، والد صاحب نے وہ مناظرہ دیکھا، ان کو پسند آیا. ہمارا ایک فیملی گروپ ہے، تو اس میں انہوں نے مجھے ایک دعا بھیجی. اس دعا کا بھی ایک پس منظر ہے. ہوا یہ تھا کہ آج سے کئی سال پہلے حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ جب حیات تھے، جو حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے اور بڑے عظیم شخصیت ان آخری دور میں گزرے ہیں، تو میں اپنا ایک مضمون یا نہیں بلکہ اپنی ایک کتاب ان کے پاس لے کر گیا. میں نے کتاب لکھی تھی گلوبلائزیشن اور اسلام. تو جب میں نے وہ کتاب ان کو ہدیتاً پیش کی، والد صاحب بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کچھ ورق گردانی کی، بلکہ اس کتاب کو پڑھا. تو دوسرے موقع پر انہوں نے مجھے بلایا اور میرے والد سے کہا کہ یاسر میں مجھے مستقبل کے تقی عثمانی نظر آتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا، اور میں بالکل ابھی مدرسے سے نکلا تھا. کہاں میں اور کہاں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ. خیر وہ بات ہو گئی. اب جب اویس اقبال کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا اور والد صاحب نے اس کو دیکھا تو ان کو بڑی خوشی ہوئی، تو انہوں نے فیملی گروپ پر ایک دعا بھیجی. تو وہ دعا یہ تھی کہ ماشاءاللہ حضرت مولانا سالم قاسمی رحمہ اللہ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی ہے کہ تم مستقبل کے تقی عثمانی ہو. آگے وہ لکھتے ہیں، اللہ کہ اللہ اسی طرح عزت اور شہرت برقرار رکھے، اپنے دین کی خوب خدمت لے اور کبر و غرور سے محفوظ رکھے. یہ جو آخری جملہ ہے، کبر و غرور سے محفوظ رکھے، یہ دعا کوئی دوسرا نہیں دے گا. یہ دعا وہ دے گا کہ جس کی اتھارٹی آپ کے اوپر ہو. یا آپ کے دوست نہیں دیں گے، یا آپ کے چھوٹے نہیں دیں گے، یا آپ کے وہ بڑے بھی نہیں دیں گے جو آپ کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں. یہ جملہ کہ کبر و غرور سے محفوظ رکھے، یہ مربی ہی دے سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. یہ دعا، اس دعا سے میں محروم ہوا ہوں، اور یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. تو ایک تو یہ، اور وہ زیادہ
ایموشنل اپنے ایموشنز اور جذبات کا وہ اظہار نہیں کرتے تھے. یہ ایک بہت ہی مجھے خود حیرت ہوئی کہ یہ ایک ریئرسٹ آف دا ریئر مومنٹ تھا کہ انہوں نے مجھے فیملی گروپ کے اوپر